نماز کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز کے بغیر اسلام نہیں بچتا۔ نماز کے بغیر ہمارے نبی نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ طائف میں آپ تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، زخمی کر دیا، خون و خون کر دیا۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ تو انہیں عذاب نہ دے، اور مجھے امید ہے ان طائف میں سے لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو مسلمان ہو جائیں۔ وہی وقت آ گیا، چند سالوں کے بعد بنو ثقیف قبیلہ جو طائف میں رہتا تھا وہ آ گئے حضور کے پاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، جی فرمایا مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا مرحبا، مسلمان ہو جاؤ۔ فرمایا ہم مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری چند شرائط ہیں، کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے تحت ہم مسلمان ہوں گے۔ آپ فرمایا جی بیان کرو کیا ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہم مسلمان ہوتے ہیں پر زکوٰۃ، ہمیں ٹھیک ہے تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، زکوٰۃ نہ دینا۔ حضور نے کہا زکوٰۃ تو ہوتی ہے نا سال کے بعد ایک بار، ایک سال جب یہ مسلمان رہیں گے تو زکوٰۃ کی عادت ہی ہو ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، نہ دینا تم عشر، نہ دینا تم زکوٰۃ، قبول ہے تمہاری یہ شرط۔ فرمایا ہماری ایک اور شرط بھی ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ ہم جہاد بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا قبول ہے، ٹھیک ہے تم جہاد نہ کرنا، اور بتاؤ؟ فرمایا ہماری آخری شرط ہے، اس کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ آخری شرط کیا ہے؟ فرمایا ہے حضور ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم رہنے ہی دو۔ وہ اسلام جس میں نماز نہیں ہے وہ خیر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ جب اسلام سے نماز نکل گئی سمجھو خیر ختم ہو گئی ہے، اب تمہارے اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اپنے گربان میں جھانکیں، کیا ہم 5 وقت کے نمازی ہیں؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا جو بندہ نمازی نہیں ہے جب وہ مر جائے نہ اس کو غسل دو، نہ اس کو کفن دو، نہ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ، اسے گھسیٹ کر مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، ایسے کسی گڑھے میں جا کے پھینک دو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، واجب القتل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ تعالی جو نماز نہیں پڑھتا اسے جیل میں بند کر دو، قید کر دو، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا تب تک اسے قید سے نہ نکالا جائے، وہی مر جائے اور اس کا نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا جائے۔ کوئی محدث ایسا نہیں ہے، کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو تارک نماز کو، نماز نہ پڑھنے والے کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ اس کو کافر سمجھتے تھے، دین اسلام سے خارج ہے وہ۔ اب اس مسجد میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اپنے گربان میں جھانکیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی؟ نوجوان ایک دوسرے سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، اکٹھے بیٹھنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو بزرگ ہیں وہ اس میں آڑ بنے ہوئے ہیں، اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ خبردار اگر ان کے گھر میں گئے، خبردار اگر اس کو گلے سے لگایا، خبردار اگر آنٹی کے گھر گئے، پھوپھا کے گھر گئے، تو یہ ظالم قبر میں ٹانگے ہیں اور اولاد کی تربیت یہ کر رہے ہیں۔ اپنا جاتے ہوئے اس دنیا سے یہ بیج لگا کے جا رہے ہیں نفرت کا، تاکہ ہم مر جائے اور یہ جو نفرت کا بیج ہے یہ پیچھے رہ جائے۔ بابا جی ایسے کر کے گئے تھے، نہیں ہم صلح نہیں کریں گے۔ میرا باپ 20 سال اس نے صلح نہیں کی، مرنا پسند کیا ہے اس نے، لیکن پھوپھو سے سلام۔ پھوپھو روتی رہی، خالہ روتی رہی، مامو روتے رہے، لیکن میرا باپ اس معاملے میں بالکل سخت ہے بھائی، اس نے بہن کے گھر پہ قدم نہیں رکھا،
اور میرے بھائیوں، بہن کی دہلیز پر، بہن کے دروازے پر، بھائی کے دروازے پر، چاچے کے دروازے پر، مامے کے دروازے پر، باپ کے دروازے پر، ماں کے دروازے پر میرا قدم جائے گا تو اللہ میرے عمل چیک کرے گا۔ اگر میرا قدم میری بہن کی دہلیز پہ نہ گیا اور مجھے موت آ گئی، پھر آپ کنفرم سمجھیں یہ، پھر وہ انسان جہنم کا ایندھن ہے۔ جب کلیئر کہہ دیا گیا ہے، صاف شریعت کہہ رہی ہے، اے من پاک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا، آپ کے چاچا جی کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال بند کر دیا، کھانا بھی پانی بھی۔ آپ نماز پڑھیں اور لوگ اوجریاں ڈالتے اوپر، آپ تبلیغ کریں اور لوگ پتھر مارے، خون و خون کرتے، اور جب آپ کے پاس مکمل پاور آ جائے بدلہ لینے کی، اور آپ کہیں اليوم یوم المرحمہ۔ کیوں کہا تھا؟ پتا تھا کہ ہم اپنے دل کے اندر مسلمان بھائی کے خلاف آگ نہیں رکھ سکتے۔ من صاف کریں گے، دل صاف کریں گے، واللہ یہ دل صاف اس وقت ہوگا جب ہم قربانی دیں گے۔ یہ دل صاف اس وقت ہوگا جب ہمیں بہت بڑا جہاد کرنا پڑے گا اپنے اس دل کے خلاف، اپنے اس نفس کے خلاف۔ اور جو بندہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہی سب سے بڑا مجاہد ہے۔ نماز بھی بہن کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد 3 دن کی اجازت دیتی ہے شریعت، 3 دن اجازت ہے بس۔ لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہیں ہم، 1 دن 2 دن 3 دن، اب 3 دن ہو گئے، اب 4تھا دن شروع ہو گیا ہے۔ اب بھائی آپ میں سے کوئی ایک بندہ پہل کرے، اور آپ میں سے جو بندہ اصلاح کرنے میں، ملنے میں، گلے لگانے میں پہل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بہترین شخص ہے۔ 4تھا دن آ گیا، دونوں میں سے کسی نے اصلاح کی شروعات نہیں کی، ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جائے۔ 4تھا دن شروع ہو گیا، اب نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کا قیام ہے، اب نہ اس کی کوئی تلاوت ہے، اب وہ ساری عبادات موقوف کھڑی ہیں جب تک یہ آپس میں گلے نہیں لگیں گے۔ وہ نمازیں، وہ قرآن کی تلاوتیں، وہ عبادات موقوف ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ یہ صلح کریں گے تو اللہ دیکھے گا، اگر یہ صلح نہیں کرتے، ایسے مر جاتے ہیں، پھر یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے اس کے بعد جب من صاف ہو جائے، وَذَاكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، پھر بندہ اللہ کا ذکر کرے۔